عثمہ بی بی کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بھائی سے، اور اس کے بعد جس طرح اسکائی نیوز اور یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور پھر جو ٹویٹ آیا، میں نے کہا یار آئندہ مجھے لگتا ہے کہ اب ایسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جمعے کو تو پریس کانفرنس آ گئی، تو اس میں تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب تو ایک سیدھا سادہ جو ہے، دا ڈور از شٹ اپیرنٹلی، اب اس دروازے کو کھولنا جو ہے وہ پڑے گا نا پہلے تو۔ مطلب آج تو نہیں ہو ملاقات، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جمعرات کو بھی نہیں ہوگی، اگلے منگل کو بھی نہیں ہوگی؟ مجھے یہ خدشہ ابھی اس وقت، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرا خدشہ قطعی طور پر غلط ہو، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اڈیالہ کے باہر جو لوگ جمع ہیں اور جس طرح کا وہ سین کریٹ کر رہے ہیں، تو اٹ کین پرووک ایک کافی سخت یعنی رسپانس حکومت کی طرف سے آ سکتا ہے، اور میں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کو ٹھہراؤں گا۔ دیکھیے، آپ اپنے متحرک کارکنوں کو جو آپ کی آواز پر لبیک کہنے کو ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، ان کو آپ اگر آپ دیکھیں نا کہ مشکل گھڑی ہے، تو یو ڈونٹ ایکسپوز دیم ٹو اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ اس وقت وقتی طور پہ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی آپ کے گرد ایک ہجوم ہے اور وہ نعرے شعرے لگ رہے ہیں، یہ وہ فلاں ڈھماں، لیکن اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر جو مایوسی پھیلتی ہے، وہ آپ کے کاز کو سرو نہیں کرتی۔ آپ پہلے اطمینان سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ جو اب ڈیڈ لاک کی فضا پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ فضا جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے؟ کسی نوعیت کے کوئی دروازے کھولنے کی گنجائش ہے؟ اور فرض کیا کہ اگر کسی نے انتہائی خلوص اور دیانتداری سے یہ ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش کی، مثال کے طور پر، آپ کے خیال میں ڈیڈ لاک ٹوٹ سکتا ہے ابھی جو ہوا ہے؟ یار جنگیں بھی ہو جائیں نا تو بالآخر مذاکرات ہو جاتے ہیں نا، دو ممالک میں جنگیں بھی ہو جائیں تو مذاکرات ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن یہاں پہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے تحریک انصاف کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کدی مانو ماسی گئی ہے۔ اب مبینہ طور پر، میں لفظ مبینہ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں، مبینہ طور پر اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گوہر صاحب، وہ باہر پہنچے بھی ہوئے ہیں، ہجوم کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ وہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، سیاسی لوگ ایک دوسرے سے، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، ملک مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، چیزیں نفرت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ ہمیں بند گلی میں نہ دھکیلا جائے۔ اب یہ ایک مفاہمانہ صلح جویانہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ سر آپ، ان کی بنیادی پوزیشن یہ ہے کہ سر آپ ہمیں ملاقات کرنے کی مجھے اجازت دیں ایز بیرسٹر گوہر، اور میں کرنٹ چیئرمین کے طور پر بانی چیئرمین کو یہ بتاؤں کہ جی باہر تو صاحب یہ فضا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایسی کوششیں کئی دفعہ کر چکے ہیں، وہ بات میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بیچارے جب کوشش کر کے ایک راستہ بناتے ہیں تو اصلی اور بڑی تحریک انصاف جو ملک میں موجود نہیں ہے، ان کے یوٹیوب پر چھائے بیانیہ ساز جو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ تو غدار ہے، یہ تو پہلے اندر ملا ہوا۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ اس غدار کو بھی تک ہٹایا کیوں نہیں؟ علی امین گنڈا پور کی کچھ حرکات و سکنات سے شبہ آیا تھا نا، تو بدل دیا، اس کو بھی ہٹا دو، سمجھ گئے نا؟ آخر کیوں نہیں ہٹایا؟ تو اگر آپ
اس کو یہ وقت ہی نہیں دیں گے لچک کا کوئی راستہ بنانے کا، اور اس کی آپ دیانت پر شبہ کریں گے. اب جیسے مثال کے طور پر میں تمہیں بتاؤں، یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈیز ہوتی ہیں. آپ بانی تحریک انصاف کے بارے میں تو متفکر ہیں، لیکن پیور انسانی بنیادوں پر یہ بھی سوچیں ان کی بیوی بھی جیل میں ہے. ہاں وہ ربی بھی صاحبہ، ٹھیک ہے نا. اب ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی تو کسی بہن نے یا کسی بیٹی نے ان سے ملاقات کے بعد کوئی سیاسی بیان جاری نہیں کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. لیکن ان کو بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے. لیکن وہ وہی رویہ ہے، یار وہ ہمارے بانی تو بہت ٹھیک آدمی تھے، تو سادہ تے تیرا دل سادہ، یعنی میں رقیب قرا پایا. اگر یہ شادی نہ کرتے، ان کے بہکاوے میں نہ آتے تو شاید ہر چیز اچھی ہو. اب وہ بیچاری اپنی وفاداری ثابت کرنے کو، حالانکہ وہ گھر میں گرفتار تھیں، وہ بضد نہیں کہ نہیں مجھے جیل میں رکھا جائے. ٹھیک. اب ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں تو صرف ان کی بہن کر رہی ہیں، مریم بھٹو صاحبہ. ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ بیرون ملک ہیں، اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کافی بیمار ہیں. ٹھیک ہے نا بات. ایسے ہی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ چلو ان کا تو مسئلہ ہے نا کہ وہ ان کی وجہ سے ٹویٹ آ جاتا ہے یا سیاسی گفتگو آ جاتی ہے، تو بشرا بی بی سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ آج نہیں بیرسٹر تو گوہر نے بھی کہا ہے یہ نا. ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ آپ سمجھتے ہیں ڈیڈ لاک کھل سکتا ہے؟ سر ابھی فوری طور پر تو نہیں کھل سکتا، کیونکہ وہ جو میں تمہیں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ بالکل ایگزیکٹ خبر موجود نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ بھی سیکھا ہے سیاست سے اس سے میں یہ اصرار کرنے کو مجبور ہوں کہ جو ان کی عظمیٰ بی بی کی ملاقات ہوئی تھی اس کے لیے کسی نے راستہ بنایا تھا، اور وہاں پہ شاید یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ جی ہم جس ملاقات کے خواہاں ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چونکہ بڑی افواہیں پھیل رہی تھی بین الاقوامی میڈیا میں، خاص طور پر افغان اور انڈین میڈیا کی انیشیٹو کے بعد، ان کی ہیلتھ کو لے کے، جیسے خدا نخواستہ ان کی ہیلتھ کو لے کر بہت کچھ ہے، تو جی وہ اطمینان ہو جائے گا اگر بہن مل لیں اور ان کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو، اور خاص طور پر ایسی بہن جنہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی. ٹھیک. تو وہ ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات کے بعد جس طرح جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے تو یلدا حکیم صاحبہ جو ہیں وہ اپنا پروگرام کر دیتی ہیں، ٹویٹ بھی آ جاتا ہے اور پھر مختلف نو سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور اس میں جب آپ ڈائریکٹ نام لے کر ایک یعنی کہ اپنی فائرنگ کھول دیتے ہیں، تو جب میں آپ کا نام لے کر آپ کو مسلسل برا بھلا کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں خاموش بیٹھوں کہ آپ بھی خاموش بیٹھیں.